ڈرامہ سیریل دیوار ایک ایسے سنسنی خیز اور جذباتی موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سالوں کے بنے ہوئے رشتے کچی دیوار کی طرح گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سازشوں، جلن اور اپنے کی بے وفائی نے کہانی کو ایک ایسے خطرناک راستے پر ڈال دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ احمد، جو پہلے ہی اپنی شادی شدہ زندگی کی بربادی، فہد کی بار بار کی دھمکیوں اور شہیر صاحب کے برے رویوں کو برداشت کر رہا تھا، آخر کار اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ فہد کی طرف سے دی جانے والی کھلی دھمکیوں اور پھر عافیہ کا اپنے باپ کی محبت میں اندھا ہو کر احمد پر برے الزامات لگانا احمد کے دل و دماغ پر ایسا گہرا زخم لگاتا ہے کہ اس کا جسم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ احمد کی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے جلدی میں ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق احمد کی حالت بہت نازک ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کو ہاسپٹل کے آئی سی یو میں بے بس پڑا دیکھ کر گڑیا باجی کا صبر جواب دے دیتا ہے۔ گڑیا باجی، جنہوں نے ہمیشہ صبر اور سمجھداری دکھائی تھی، اب بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ احمد کی اس حالت کی پوری ذمہ داری وہ عافیہ اور اس کے باپ شہیر اور فہد پر ڈالتی ہے۔ گڑیا باجی عافیہ کو سامنے دیکھ کر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتی اور اسے کھلم کھلا دھمکی دیتی ہوئی کہتی ہیں کہ اگر ان کے بھائی احمد کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا عافیہ، وہ اس کو اور اس کے اس لالچی باپ سے اپنا ایک ایک حساب لے گی اور کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ گڑیا باجی کا یہ روپ دیکھ کر عافیہ حیران رہ جاتی ہے۔ احمد کو آکسیجن ماسک لگے ہاسپٹل کے بستر پر آخری سانس لیتے دیکھ کر عافیہ کا ضمیر آخرکار جاگنے لگتا ہے۔ اب تک جو عافیہ اپنے باپ کے ہر غلط فیصلے کو صحیح مان رہی تھی، احمد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے قدم کانپنے لگتے ہیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اس کی ضد، اس کی اکڑ اور اس کے باپ کی دی ہوئی غلط فہمیوں نے ایک سچے اور بے گناہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں سعدیہ اور عافیہ کی والدہ ارم عافیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعدیہ، جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، عافیہ کی اس بے وقوفی پر بہت دکھی ہے۔ سعدیہ عافیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سچائی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لو اپنی ضد کا انجام، تمہارے باپ اور تمہاری اندھی محبت نے احمد کا یہ حال کر دیا ہے۔ اگر آج احمد کو کچھ ہو گیا تو تم اپنی پوری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ کیسے جیو گی؟ سعدیہ کی یہ باتیں عافیہ کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عافیہ کا باپ شہیر اپنی چالاکیوں سے باز نہیں آ رہا۔ احمد کے ہاسپٹل میں ہونے کے باوجود شہیر کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ کس طرح عافیہ کو احمد سے تمام رشتہ ختم ہو جانا چاہیے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خلا کے کاغذات تیار کرواتا ہے اور عافیہ پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ان کاغذات پر سائن کر دے تاکہ وہ عافیہ کی شادی فہد کے ساتھ طے کر سکے۔ لیکن احمد کی خراب حالت اور سعدیہ کی باتیں سن کر عافیہ اب کھلے کے کاغذات پر دستخط کرنے سے ڈر رہی ہے اور اسے اپنے باپ کی نیت پر بھی پورا شک ہونے لگا ہے۔ کہانی میں سب سے بڑا دھماکہ نازنین، شارق اور فہد کے درمیان ہوتا ہے۔ فہد کی طرف سے نمبر بلاک کرنے کے بعد نازنین چپ بیٹھنے والی عورت نہیں ہے۔ وہ شارق کو ساتھ لے کر سیدھا فہد کے بڑے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر نازنین فہد کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ وہ فہد کی میز پر ہاتھ مار کر اسے دھمکی دیتی ہے کہ فہد صاحب، آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ میرا نمبر بلاک کر کے آپ مجھ سے پیچھا چھڑا لیں گے؟ اگر آپ نے میرے فلیٹ کے پیسے اور طے شدہ رقم فوراً میرے حوالے نہ کی تو وہ ابھی اور اسی وقت عافیہ کے پاس جائے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کے کمرے میں آگ اس نے فہد کے کہنے پر لگائی تھی۔ وہ فہد اور شہیر کا سارا سچ عافیہ کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ نازنین کی یہ دھمکی سن کر فہد کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ اسے اپنا بنا بنایا کھیل بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کہانی اس موڑ پر پہنچی کیسے اور ان تمام حالات کے پیچھے کون سے واقعات ہوئے تھے جنہوں نے اس بربادی کی بنیاد رکھی۔ نازنین فہد کو بار بار فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب فہد فون اٹھاتا ہے تو نازنین اسے اپنی طے شدہ فلیٹ کا مطالبہ
کرتی ہے۔ نازنین صاف الفاظ میں یاد دلاتی ہے کہ اس نے فہد کے کہنے پر عافیہ اور عامر کے درمیان نہ صرف غلط فہمیاں پیدا کی بلکہ گڑیا باجی کے کان بھر کر عافیہ کے کمرے میں ایسی آگ لگوائی جس کی وجہ سے عافیہ اپنا گھر چھوڑ کر مایوس ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ لیکن فہد جو کہ ایک انتہائی چالاک اور خود غرض انسان ہے، نازنین کو صاف ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے کوئی فلیٹ دلوانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ وہ نازنین کو ڈانٹ کر فون کاٹ دیتا ہے اور اس کا نمبر بلاک کر دیتا ہے، لیکن نازنین بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ وہ شارق سے مل کر فہد کی کمپنی کا پتہ انٹرنیٹ سے نکالتی ہے اور اس کے دفتر جا کر اپنے پیسے مانگنے کا پورا ارادہ کر لیتی ہے۔ اسی دوران شارق کا لالچی روپ بھی سامنے آتا ہے۔ شارق شیئر مارکیٹ میں جلدی امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ نازنین کی باتوں میں آتا ہے کہ شیئر مارکیٹ کا ایک بندہ اس کے رابطے میں ہے، اس کے پیسے ڈبل سے بھی زیادہ کر دے گا۔ شارق نازنین سے اس کا تمام زیور مانگتا ہے تاکہ اسے بیچ کر شیئر مارکیٹ میں لگا سکے۔ نازنین جب زیور لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے شوہر پر اتنا اندھا بھروسہ مت کرو، کل کو اگر یہ پیسے ڈوب گئے تو روتی ہوئی میرے پاس مت آنا۔ لیکن نازنین اپنی ماں کی بات پر دھیان نہیں دیتی، وہ تمام زیور شارق کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارق اور نازنین کا مستقبل بھی جلد تباہ ہونے والا ہے۔ کہانی کا ایک سب سے انتہائی اہم موڑ بزنس میٹنگ تھا، جہاں ایک بڑے سرکاری ٹینڈرز کا فیصلہ ہونا تھا۔ فہد کی کمپنی اور عدنان بلڈرز نے اس ٹینڈرز کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، لیکن جب نتیجے کا اعلان ہوتا ہے تو ٹینڈرز عدنان بلڈرز کو مل جاتا ہے۔ عدنان صاحب تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اس کامیابی کا سارا کریڈٹ ان کے نئے مینیجر عامر کی دن رات کی محنت اور سمجھداری کو جاتا ہے۔ یہ منظر فہد کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں ہوتا۔ عامر، جسے فہد ہمیشہ غریب، ناکارہ اور اپنے سے کم سمجھتا تھا، اس نے بزنس کے میدان میں فہد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ہار نے فہد کے اندر جلن اور بدلے کی آگ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ میٹنگ کے بعد جیسے ہی عدنان صاحب اور باقی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، فہد عامر کو اکیلے میں گھیر لیتا ہے۔ فہد جلن میں اندھا ہو کر عامر پر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بزنس میں ہرا دیا، لیکن یاد رکھنا میں نے تم دونوں کا رشتہ کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ عافیہ صرف میری ہے، میں اسے تم سے چھین لوں گا، اور اگر مجھے عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری جان بھی لینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فہد کی زبان سے عافیہ کے لیے یہ برے الفاظ سن کر عامر کا صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ فہد کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور دونوں کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی وقت عافیہ وہاں ہوتی ہے۔ عافیہ بات کی سچائی جانے بغیر اور فہد کی حقیقت سمجھے بغیر الٹا عامر پر غصہ کرتی ہے۔ وہ عامر کو جاہل، لڑاکا اور بری سوچ کا مالک قرار دیتی ہے اور فہد کا ساتھ دیتی ہے۔ عامر عافیہ کے اس رویے اور اندھے پن کو دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے۔ عامر اور گڑیا باجی عافیہ کو آخر بار سمجھانے اور واپس لانے کے لیے شہیر کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں کا منظر بہت دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ عافیہ کا باپ شہیر عامر کے غربت اور حیثیت کا مذاق اڑاتا ہے۔ شہیر عامر کو پیسے دینے کی پیشکش کرتا ہے کہ تم پیسے لے لو اور میری بیٹی عافیہ سے جان چھڑوا لو۔ عامر اس آفر کو سختی سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جذبات اور محبت کو پیسے سے نہیں خریدا جاتا، لیکن جب گڑیا باجی شہیر کو اس کی ہٹ ڈرمی پر منہ توڑ جواب دیتی ہے تو عافیہ اپنے باپ کی حمایت میں گڑیا باجی اور اپنے شوہر عامر پر چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ عافیہ اپنے ہی شوہر کو ذلیل کرواتی ہے اور اسے گھر سے چلے جانے کو کہتی ہے۔ عافیہ کا یہ رویہ عامر کا دل توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں حمزہ اور سعدیہ کے رشتے کی۔ حمزہ نے کنزہ سے نکاح صرف اپنی پھوپھو کی قسم اور مجبوری سے کیا تھا۔ اس کی پھوپھو نے اسے ایسی سخت قسم دی تھی جس کی وجہ سے اسے کنزہ سے چھپ کر نکاح کرنا پڑا، لیکن ناظرین اب لگتا ہے کہ یہ نکاح مزید چھپ
کر نہیں رہنے والا۔ کل سعدیہ کے ہاتھ یہ نکاح نامہ لگنے والا ہے۔ حمزہ دن رات اسی سوچ میں ہے کہ اگر کسی دن سعدیہ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو سعدیہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اس لیے وہ دن رات ایسی پریشانیوں میں گھوم رہا ہے۔ اب تک کی کہانی میں شہیر اور فہد اپنے برے منصوبے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آنے والے مناظر میں دو بڑی چیز پورے کھیل کو الٹ کر رکھ دیں گی۔ پہلی چیز عامر کی بیماری ہے۔ عامر کو ہاسپٹل پہنچنا عافیہ کے دل میں چھپی محبت اور اس کے جاگتے ہوئے ضمیر کو باہر نکالے گی۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ عافیہ کو یہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جو انسان اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ناظرین کا بدلہ ہے۔ فہد کا ناظرین کو دھوکہ دینا اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ ناظرین پیسے نہ ملنے پر عافیہ کے سامنے فہد کا وہ تمام سچ رکھ دے گی جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کمرے کی آگ سے لے کر عامر کے خلاف سازشوں تک سب کچھ فہد اور شہیر کا ہی رچایا ہوا کھیل تھا۔ جب یہ سچائی عافیہ کے سامنے آئے گی تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے احساس ہوگا کہ اس نے ایک سچے، مخلص اور پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر ان لوگوں کا ساتھ دیا جو صرف اس کی زندگی برباد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ کیا عامر ICU سے صحیح سلامت باہر آ پائے گا اور کیا وہ عافیہ کو اس کی غلطی پر معاف کر سکے گا؟ کیا عافیہ سچائی سامنے آنے کے بعد عامر سے معافی مانگ پائے گی؟ کیا گڑیا بازی عامر کی اس حالت کے بعد عافیہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی؟ کیا حمزہ اور سعدیہ اپنے رشتے کو بچا پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ریویو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔